السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا یا رب العالمین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا برحمتك فضلك وجودك وإحسانك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين۔ ساری تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزاوار ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے جو سارے کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا مالک ہے، اور وہی ہمارا رازق ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو، درود و سلامتی ہو ہمارے آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، ہم نے پچھلے درس میں وہ والی حدیث پڑھ رہے تھے کہ جو حدیث میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو جمع کیا ہے، اور اخلاق کا لب لباب ذکر کیا ہے، اور اخلاق کا خلاصہ ذکر کیا ہے اس حدیث میں۔ اور ہم تقریباً حدیث پڑھ چکے تھے، صرف حدیث کا آخری ٹکڑا باقی رہ گیا تھا، اور وہ حدیث جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اور گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لو، اس لیے کہ نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے اور مٹا دیتی ہے۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے 3 باتیں ذکر کی، اور ہم نے ان 3 باتوں میں سے 2 بات ہم پڑھ چکے تھے، اور آخری جو بات جو رہ گئی ہے اس حدیث کی وہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری ٹکڑے میں، وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں سے اس طرح معاملہ کرو جو معاملہ اچھا ہو، اچھا معاملہ لوگوں سے کیا کرو، اور جو اچھے اخلاق کا نام ہے۔ حالانکہ یہ جو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ لوگوں سے اچھا معاملہ کرو، یہ تقوی میں چیز آتی ہے، تقوی میں یہ چیز آتی ہے کہ تقوی جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، تو اس میں تقوی داخل تھا، لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کا ذکر خاص اس لیے کیا کہ اکثر لوگ یہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے حقوق میں وہ کمی کرتے ہیں اور کوتاہی ہوتی ہے ان سے۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس کا بھی خاص خیال کریں۔ اور کئی سلف سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ بہت ہی کم لوگوں میں مکمل تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو انسان کی ہوتی ہے علاقت، وہ بھی مکمل ہو، اور لوگوں کے ساتھ بھی اخلاق مکمل ہو، یہ بہت کم جمع ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یا تو اخلاق میں اچھے ہوتے ہیں، تو پھر تقوی میں وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں وہ کمزور ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں، یا اگر وہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے حقوق میں آگے ہیں اور مکمل ہیں، تو وہ اچھے اخلاق میں اور لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ان میں ذرا کم ہوتے ہیں۔ لیکن دونوں میں مکمل ہونا یہ بہت کم لوگوں میں جمع ہوتا ہے، جیسا کہ حارث المحاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو اور اگر کسی انسان میں یہ 2 چیز جمع ہو جائیں تو بلا شک یہ انسان مکمل اور اعلیٰ درجے کا مومن رہے گا۔ اور
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کی سب سے اہم صفت اچھے اخلاق ہے. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اور سبقت لے کر جاؤ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، یعنی اس جنت کی طرف اور اللہ کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ. تو پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ ہمیں سبقت لے جانا ہے اور دوڑ لگانا ہے اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی اس وسیع و عریض جنت کی طرف، تو پھر آگے فرماتے ہیں اعدت للمتقین، کہ اللہ نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے اور تیار کی ہے متقین کے لیے. تو پھر سوال آتا ہے کہ کون متقین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوری بیان کیا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فی السراء والضراء، تنگی میں اور وسعت میں، دونوں حالتوں میں، مال ہو وسعت ہو، اللہ نے مال دیا جبھی بھی، تنگی ہو اللہ نے مال لے لیا، مال نہیں دیا، آزمایا مال لے کر، تو جبھی بھی خرچ کرتے ہیں، ہر حالت میں وہ خرچ کرتے ہیں. تو اللہ نے یہ پہلی صفت بیان کی متقین کی. پھر آگے فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، اور جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں، والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ سبحانہ وتعالی محسنوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی محسنوں سے محبت کرتا ہے. تو یہاں آپ غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے متقین کی جب صفات بیان کرنا شروع کیا اور بیان کیا، تو صرف یہاں پر 4 باتیں بیان کی، اور چاروں کا تعلق اچھے اخلاق سے. حالانکہ یہ ذہن میں بات آتی کہ جب ذکر ہو متقین کا تو ان کی صفات میں پہلے یہ آتا کہ وہ کثرت سے نماز پڑھتے یا روزے رکھتے یا یہ کرتے، لیکن اللہ نے ان سب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جب متقین کی صفات گنانا شروع کیا اور بیان کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے یہی صفات بیان کیے، چاروں صفات، اور چاروں کے چاروں کا تعلق اچھے اخلاق سے. پھر آگے اللہ نے فرمایا پھر یہ توبہ استغفار کرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد، تو یہ تو ایک 5ویں چیز تھی. لیکن شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان کیے وہ چاروں کا تعلق اچھے اخلاق سے تھا. یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تنگی میں اور وسعت میں، اور اس کا بھی تعلق لوگوں سے ہے، اس لیے کہ ہم خرچ کرتے ہیں لوگوں پر، تو یہ بھی آپ کا انسان کا معاملہ ہے لوگوں کے ساتھ. پہلی بات یہ تھی. دوسری بات غصے کو پی لینا، تیسری بات لوگوں کو معاف کر دینا، اور چوتھی بات لوگوں پر احسان کرنا. یہاں پر علماء نے بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 جو باتیں بیان کی آخری میں، یہ غصہ پی لینا، معاف کر دینا اور احسان کرنا، یہ 3 باتیں یہ مراتب ہیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی. جب بھی کوئی انسان آپ پر غلطی کرے تو اس میں اس کے ساتھ معاملہ کرنے کی 3 لیولز ہیں. کوئی بھی انسان آپ پر غلطی کرے، آپ کو گالی دے، مارے، آپ کا مال لے لے، کچھ بھی کرے، کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ یا آپ کے حق میں، تو اس کے 3 مراتب ہیں، اس کے 3 مراتب ہیں یا 3 لیولز ہیں. آپ سب سے پہلے یا تو آپ اس کا بدلہ لے لیں، یہ تو جائز ہے، اسلام نے اس کو اجازت دی کہ اگر کوئی آپ سے کوئی غلطی کرے تو آپ اس کے برابر بغیر زیادتی کے اس سے بدلہ لیں. یہ اس سے آخری مرتبہ ہے، اور اللہ نے اس کی تعریف کبھی نہیں کی. اس کے بعد کا ایک لیول آتا ہے جس کی اللہ نے تعریف کی، وہ ہے معاف کر دینا، اپنا غصے کو پی لینا، غصہ ظاہر نہیں کرنا. والکاظمین الغیظ. سیکنڈ بات کیا ہے؟ اس کے آگے کا لیول یہ ہے والعافین عن الناس، غصہ پینے کے ساتھ معاف بھی کر دینا. کیا کرنا؟ معاف بھی کر دینا، یعنی اس کی پکڑ بھی نہیں کرنا.
پھر تیسرا لیول یہ ہے کہ پھر اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور وہ جس شخص نے آپ پر غلطی کی اس کو اس کا اپنا غصہ پی لینے کے بعد اور اس کو معاف کرنے کے بعد اس پر احسان کرنا، اور یہ بلا کہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے. اور یہ قصہ ہوا صحابہ کرام کی زندگی میں. بلا شک صحابہ کرام ہمیشہ اخلاق اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھے. تو ایک وقت کا ساتھ یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ مشہور صحابی ہیں، یہ خود صحابی ہے اور ان کے والد بھی صحابی ہیں. یہ منقول ہے قصہ ان سے کہ ان کی ایک لونڈی تھی. تو اس لونڈی نے ان کا ایک برتن توڑ دیا. حالانکہ وہ ایک اہم برتن تھا یا مہمانوں کو پیش کرنا تھا. تو انتہائی ضرورت کے وقت اس نے یہ برتن توڑ دیا. اس لونڈی نے یہ برتن کو توڑ دیا. تو یہ بہت غصے میں آ گئی کہ ابھی اس برتن کی ضرورت ہے، اور شاید اس میں کھانا وغیرہ تھا تو سارا ضائع ہو گیا. تو اس لونڈی نے یہ آیت پڑھی. جب دیکھا کہ وہ بہت غصے میں آ گئے اور قریب تھا کہ وہ اس لونڈی کو سزا دے، تو اس لونڈی نے یہ آیت پڑھی ان کے سامنے والکاظمین الغیظ. تو وہ جب یہ پڑھا تو انہوں نے اپنا غصہ پی لیا اور خاموش ہو گئے، کچھ نہ کہا. والعافین عن الناس جب پڑھی اس لونڈی نے ان کے سامنے آیت مکمل کی، آیت کا جو آگے کا جو ٹکڑا وہ پڑھا تو کہا کہ میں تو معاف کر دیا. پھر جب اس نے یہ پڑھی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ سبحانہ و تعالی محسنوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ تم آزاد ہو. تم کیا ہو؟ تم آزاد ہو. اللہ اکبر، کتنا ایمان تھا ان کا کہ جب انہوں نے آیت سنی تو فوری عمل کیا. تو وہ لونڈی نے جس نے ان پر غلطی کی اور ان کا برتن توڑ دیا، اس کو معاف بھی کر دیا اور اپنا غصہ بھی پی لیا، اور ساتھ میں احسان بھی کیا اس کے اوپر، اور اس کو آزاد کر دیا. تو اللہ نے جو بیان کیا تین لیول جو اس آیت میں بیان کیے سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، تو اس سے بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ تقوی میں سب سے اہم چیز جو داخل ہو سکتی ہے تو وہ ہے اچھے اخلاق، اور جو اعلیٰ و اشرف و ارقا اخلاق جو ہوتے ہیں، جو انسان اس کو اپناتا ہے اور اس سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اور اسی طرح سے اچھے اخلاق کی تعریف میں اچھا اخلاق ہے کیا، اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، وہ بھی انتہائی ایک اہم حدیث ہے. اس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتلاؤں یا ایک ایسے اچھے اخلاق نہ بتلاؤں جو دنیا اور آخرت میں سب سے افضل اخلاق ہے، دنیا اور آخرت میں سب سے افضل ہے. تو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ اچھا کیا بتائیے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی، 3 باتیں کا ذکر کیا. پہلی بات بیان کی ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک. یہ 3 باتیں اللہ کے رسول نے بیان کی. کہا کہ یہ 3 باتیں سب سے اعلیٰ اخلاق میں سے ہے، سب سے افضل اخلاق میں سے، دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی. پہلی بات کیا ہے؟ تصل من قطعک، جس نے آپ سے توڑ دیا، جس نے آپ سے اپنی علاقت توڑ دی، اس سے ملنا یہ بڑے اخلاق ہے. اگر وہ آپ سے مل رہا ہے اور آپ بھی اس سے مل رہے ہیں، وہ آپ سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے تو آپ بھی پیش آ رہے ہیں، تو یہ کچھ بڑی بات نہیں رہی، اس لیے کہ آگے تو برابری کا معاملہ ہو گیا، اس نے بھی کیا تو آپ نے بھی کیا. تو یہ بھی اچھے اخلاق ہیں، لیکن یہ اعلیٰ نہیں ہے. اعلیٰ کیا ہے؟ سب سے افضل کیا ہے کہ آپ اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، جس نے آپ سے اپنے علاقت توڑ دیا، اس سے آپ اپنی ملاقات کریں اور اس سے اپنی صلح رحمی کریں. تو یہ سب سے اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے. اور یہ غالباً ہوتا ہے یعنی قریبی رشتہ دار میں، جو قریبی وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی بہن یا چچیرے بھائی وغیرہ، ان کے درمیان جو ہوتا ہے. تو کبھی کیا ہوتا کہ کوئی رشتہ دار آپ سے نہیں ملتا یا اس نے آپ سے علاقہ توڑ دیے، کاٹ دی، تو اکثر لوگ بولتے ہیں ختم اس نے توڑ دیا تو میں بھی توڑ لوں گا، اس نے وہی مجھ سے آگے نہیں مل رہا.
یا وہی میں سے اچھے اخلاق سے پیش نہیں آ رہا تو میں کیوں مل جا کے اس سے. نہیں, اچھے اخلاق تو یہ ہے کہ آپ اگر اسے توڑ دیا تو آپ جا کے ملے اس سے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان سے ملنا اور ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بڑا اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے, اور یہ صلہ رحمی ہے. اس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے جو بھی رشتہ دار ہیں اپنے رشتہ دار سے اچھے اخلاق سے پیش آنا. اس کا اللہ نے حکم دیا. تو انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے مجھ سے ملاقات کی یا نہ کی, اس نے میرے سے اچھے اخلاق سے پیش آیا یا نہیں آیا, وہ نہیں دیکھتا. اس لیے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے. وہ لوگوں سے برابری کا معاملہ نہیں کرتا, بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا مجھے. اللہ نے حکم دیا مجھے کہ میں اپنے قریبی رشتہ دار سے, اقارب سے, اور جو میرے رشتہ دار ہیں ان سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں تو میں پیش آؤں گا, چاہے وہ رشتہ دار میرے سے اچھے اخلاق سے پیش آئے یا نہ آئے. اور قریب یہ ہے اور حقیقت یہ ہے, اور یہ بات مجرب ہے کہ اگر آپ ان کے برے اخلاق کے باوجود بھی آپ اگر اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو وہ عن قریب وہ آپ سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے, بلکہ آپ کا مقام ان کے دل میں بڑھ جائے گا. تو اس سے آپ کو دو فائدے مل گئے, دنیا کا بھی آخرت کا بھی. اللہ بھی آپ سے راضی ہو گیا, اور وہ بھی جب وہ ان کی علاقت خراب تھے آپ سے تو وہ بھی آپ سے اچھے اخلاق سے ملنے لگیں گے, بلکہ آپ سے آگے بڑھ جائیں گے. اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ جب ہم نے ان سے اچھے اخلاق سے پیش نہ آئے لیکن یہ آئے تو پھر وہ آپ کو معاف کر دیں گے, بلکہ وہ انہوں نے ان سے جو غلطی ہو رہی تھی اس کو ختم کر آپ سے اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے. اور یہ بات مجرب ہے, اور اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے سورہ فصلت میں. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ, جس نے آپ کو دینے سے روک دیا, جس نے آپ کو محروم کر دیا کوئی بھی چیز سے, اس کو دینا یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے. یعنی کسی نے آپ کو کچھ دیا تو آپ بھی اس کو دے رہے ہیں تو دونوں برابر ہیں. تو آپ نے کچھ اپنی طرف سے کچھ اچھا کام نہیں کیا, بلکہ اس نے دیا آپ بھی دے دیا, تو دونوں برابر ہو گئے. لیکن اس نے جب نہیں دیا تو دینا اس کو, یہ بڑی اچھے اخلاق کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ بڑی اچھی اخلاق کی علامت ہے. اس طرح سے اللہ کے رسول نے آخری بات بیان کی وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, جس نے آپ پر ظلم کیا اس کو معاف کر دینا, یہ بھی اچھی اخلاق کی علامت ہے. اس نے آپ پر ظلم کیا, آپ کا حق چھین لیا, لیکن پھر بھی اللہ کے لیے اسے معاف کر دینا, یہ بھی انتہائی بڑی اچھی اخلاق کی علامت ہے. تو یہ اللہ کے رسول نے یہ تین باتیں بیان کی اور کہا کہ یہ تین باتیں دنیا اور آخرت کے سب سے اعلیٰ اخلاق میں شامل ہیں, سب سے اعلیٰ اخلاق میں شامل ہیں. اور اس طرح سے اگر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اچھے اخلاق ہے کیا, جیسے ہم نے تو ابھی اخلاق وغیرہ کے فضائل وغیرہ ہم نے دیکھے تھے, لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے اخلاق ہے کس نام کا, کیا چیز اچھے اخلاق میں شامل ہے. یعنی کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ کیا کرے اچھے اخلاق تو کیا کرے. تو ہم نے ابھی جو ایک آیت بیان کی سورہ آل عمران کی آیت, جو اللہ کا جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 لیول بیان کیے یا 3 لیول بیان کیے لوگوں سے معاملہ کرنے کے, کس طرح ہم لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے. اس طرح سے پھر ہم نے ابھی جو حدیث پڑھی جو طبرانی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نا دنیا اور آخرت کے سب سے افضل اعلیٰ اخلاق کیا ہے. اسی طرح سے انہی احادیث میں سے جو احادیث اس بات کی دلالت کرتے ہیں یا اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اچھے اخلاق ہے کیا, اچھے اخلاق کس چیز کا نام ہے, وہ 4 حدیثیں ہم پڑھیں گے. 4 حدیثیں اس کے بارے میں اللہ یعنی علماء نے بیان کیا کہ یہ 4 حدیثیں جو ہیں یہ اخلاق کے ارکان ہیں, پلرز ہیں. یہ اخلاق کے ارکان ہیں اور پلرز ہیں. اور اگر ان میں سے ایک بھی حدیث پر آپ کا عمل نہ ہو برابر, یا ان میں سے ایک بھی پلر میں سے آپ کا عمل نہ ہو, تو آپ کے اخلاق اچھے بالکل نہیں ہوں گے. ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں تو یہ چاروں کے چاروں اخلاق آپ میں موجود ہوں. چاروں کے چاروں اخلاق کیا ہوں, آپ میں موجود ہوں. یہ چاروں ہونا ضروری ہے. یہ چاروں اخلاق ہونا ضروری ہے. اور یہ چاروں اخلاق ہر خلق اور ہر ایک صفت ان میں سے ایک حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے. اور اس لیے فرماتے ہیں امام ابو محمد بن ابی زید القیروانی, جو ابو زید القیروانی جو مشہور
مغربی اور مالکی عالم ہیں، ان کے بیٹے ابو محمد جو بھی خود بڑے عالم تھے، اور جیسے کہ بہت قدیم زمانے کے عالم تھے، انہوں نے بیان کیا کہ اخلاق کا لب لبا اور اخلاق کے اہم 4 ارکان ان چاروں حدیثوں میں ہیں، ان چاروں حدیثوں میں ہیں۔ اب یہ کون سی حدیث ہیں؟ یہ اس میں سے پہلی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اور تیسری حدیث اس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے وصیت اور نصیحت طلب کی تو اللہ کے رسول نے کہا اس سے لا تغضب، یہ تیسری حدیث ہے۔ اور چوتھی حدیث اس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تو یہ 4 حدیثیں، یہ چاروں حدیثیں، ہر حدیث میں اللہ کے رسول نے ایک ایسی اخلاق بیان کی ہے کہ جس کا ہونا مسلمان میں ضروری ہے۔ اگر ان میں سے چاروں میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو اس کی اخلاق ناقص ہے، کم ہے اور مکمل نہیں ہے، اور مکمل بالکل نہیں ہے۔ تو یہ چاروں اخلاق کیا ہیں اور چاروں حدیثیں کیا ہیں؟ انشاءاللہ تعالی ان چاروں کو بھی باذن اللہ تعالی ہم اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔